بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں تاجر برادری نے 28 اگست بروز بدھ کی ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ مختلف سیکٹرز، جس طرح کل میرے ساتھ پاکستان کریانہ ایسوسی ایشن تھی، پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن تھی، تو آج میرے ساتھ موٹر سائیکل ڈیلر ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر ہارون شیخ صاحب موجود ہیں، شیخ ہارون صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک مشکلات کا شکار ہے اور اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہے۔ کوئی اگر کہے کہ سب اچھا ہے تو وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ دیکھیں، پچھلے سال انہوں نے ہدف رکھا تھا 9,000 ارب روپے کا، وہ ہدف پورا ہو گیا۔ اب بھی ان کو چاہیے تھا، ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جو تاجر نیٹ میں نہیں ہیں ہم ان کو نیٹ میں لانے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو نیٹ میں لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہ جو بھی ٹیکس پیئر نہیں ہے اس کو ٹیکس پیئر بننا چاہیے۔ ٹیکس تو ادا کر رہے ہیں، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی۔ تاجر جو فائلر نہیں ہے وہ بھی 40-50 ہزار روپے سال کا ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ بجلی کے بلوں میں 10% انکم ٹیکس موجود ہے، 18% سیل ٹیکس موجود ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے پیسوں سے ہم نے یہ اسپتال بنایا ہے، ڈیولپمنٹ کے نام سے آپ ایم این اے کو، ایم پی او کو اربوں روپے دے دیتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی سڑک بنی ہو۔ آج بھی آپ کہیں چلے جائیں، میں چونکہ پورے پاکستان میں جاتا ہوں، سڑکوں کا اتنی بری حالت ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ لیکن یہ پیسے لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم پھر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اتنے پیسے آئے ہیں اور ہم نے کہاں کہاں خرچ کیے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کہا جی 14 روپے ہم بجلی کے بلوں میں ریلیف دے رہے ہیں، 14 روپے پر یونٹ کمی ہوگی، لیکن کل ہی رات کو 1,000 روپیہ میٹر کا کرایہ جو پہلے 150-200 روپے ہوتا تھا اس کو 1,000 روپیہ فکس کر دیا۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح تو ملک نہیں چلے گا۔ اس طرح کے ظلم آپ کب تک؟ عوام میں اب تو سخت رہی ہی نہیں ہے کہ وہ خریداری کر سکیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ بل جمع نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا عوام برداشت کر سکے، اتنا بوجھ ڈالیں جتنا تاجر برداشت کر سکے۔ آپ حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، مراد بڑھاتے جا رہے ہیں، تنخواہیں بڑھاتے جا رہے ہیں، اخراجات اپنے بڑھاتے جا رہے ہیں، ان میں کمی کوئی کرنے کے لیے آپ بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ نہ آپ نے بجلی کی چوری آج تک پکڑی ہے، کتنی چوری ہو رہی ہے اس کا نزلہ غریب آدمی پہ گر رہا ہے۔ آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ جی 200 یونٹ جو ہے وہاں تک ہم نے جو سلیب بنائی ہے اس کو اگلے 3 مہینوں میں رعایت مل جائے گی، اس کے پیسے تھوڑے ہوں گے، لیکن وہ سارا بوجھ آپ نے اس سے اوپر والے پہ ڈال دیا ہے۔ اور بھائی 300 یونٹ والا کون سا امیر آدمی ہے؟ 400 یونٹ والا کون سا امیر آدمی ہے؟ وہ تو مشکل میں ہے۔ اور یار اگر کسی کی فیملی کے 5-7 لوگ ہیں تو وہ 2-3 کمروں میں پنکھے تو چلائیں گے۔ تو آپ نے ظلم کر دیا، ایک سے تھوڑا سا اٹھا کے دوسرے پہ ڈال دیا، وہ سارا 50 ارب روپیہ آپ نے غریب، چھوٹے بالکل غریب سے اٹھا کے تھوڑے سے اس سے اوپر غریب پہ ڈال دیا اور وہ مشکل میں چلا گیا۔ ٹیکس دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں انکم ٹیکس انکم پر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ سیل پر سیل ٹیکس ہوتا ہے اور انکم پر انکم ٹیکس ہوتا ہے، یہ قانون ہے، دنیا کا اصول ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس آپ کے بجلی کے بلوں میں لگ جاتا ہے، انکم ٹیکس آپ کو باقی چیزوں پہ لگا دیتے ہیں انڈائریکٹ۔ ابھی انہوں نے جو ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے اس میں کیا کیا ہے کہ آپ کی جو اچھا کرایہ دار بیٹھے اندر، دکان کی جو پراپرٹی ویلیو ہوگی، اور بھائی ویلیو تو مالک کی ہے، اس پر وہ پراپرٹی ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ پورے ملک میں پراپرٹی ٹیکس ادا ہو رہا ہے جس کی پراپرٹی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ دکان 5 کروڑ روپے کی ہے
اس کی آمدن 10% آمدن ہے، یعنی 50 لاکھ روپے اس کی آمدن ہے. اب 50 لاکھ روپے پر وہ 35% کے حساب سے انکم ٹیکس جمع کرا دے. وہ کدھر سے کرائے گا بھائی؟ وہ تو مر جائے گا. وہ قیمت مالک کی ہے نا، کرایہ دار کی تو کوئی نہیں ہے یار. وہ اتنی آمدن تھوڑی ہے اس کی. آپ کو چاہیے تھا جو مشورہ ہم نے دیا کہ 1.25 کروڑ تاجر ہے پاکستان کا، جو رجسٹرڈ ہیں وہ آلریڈی فائلر ہیں اور آپ کو انکم ٹیکس ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ ادا کر رہے ہیں. جو نان فائلر ہے وہ انڈائریکٹ آپ کو ادا کر رہا ہے. آپ اس کو رجسٹرڈ کریں، اور اسی طرح سے جس طرح پہلے لوگ رجسٹرڈ ہیں اس کو کہیں کہ سال بعد وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر دے، اور اسی طرح کا ٹیکس جو وہ دے رہا ہے دوسرا دے رہا ہے وہ بھی دینا شروع کر دے. اور بھائی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے نہیں ہے، نیت آپ کی ہے نہیں ہے، آپ چوری کرنا جانتے ہیں، لیکن ملک کے لیے مخلص کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. ایف بی آر میں کتنے افسر نکالے جا چکے ہیں کہ ایف بی آر، پچھلے وزیر اعظم نے بھی کہا ایف بی آر اربوں روپے کھا جاتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں ایف بی آر اربوں روپے کا. او بھائی سمگلنگ آپ سے نہیں رکتی ہے، ایف بی آر اربوں روپے کھا جاتے تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تاجر تو نہیں ہے، ذمہ دار عوام تو نہیں ہے، ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہیں، 3 4 فورسز ہیں، ان کا کام ہے اس کو روکیں. اسی طرح تیل سمگل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سمگل نہیں ہو رہی ہیں. تو خدا کے لیے بھائی اس ملک پر رحم کریں. دیکھیں تاجر جب کاروبار اپنا بند کرتا ہے تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد ہوتا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی سے. آج کل حالات ایسے ہیں کہ شام تک اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، کسٹمر کے پاس اس میں سکت نہیں ہے، وہ خریداری کوئی نہیں کر رہا ہے. صرف جو برانڈ ہے، یہ جو اشرافی ہے، یہ برانڈوں پہ جاتی ہے، برانڈوں کی چیزیں یہ خرید لیتے ہیں. عام آدمی مشکلات کا شکار ہے، اس کو نہ صحیح دوائی سے خرید سک رہا ہے اگر کوئی ڈاکٹر لکھتا ہے، اور نہ ہی وہ کریانہ سٹور سے اپنے اشیاء خرد و نوش خرید سک رہا ہے. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، خریداری نہیں ہو رہی ہے، تو پھر تاجر مشکل میں جا رہا ہے. اب اس خریداری نہیں ہوگی تو تاجر کیا کرے گا؟ تاجر مشکل میں چلا جائے گا. اسی طرح ہمارا بلوچستان کی جو حالت ہے آپ دیکھ لیں. اب آپ ان پہ آپ ٹیکس لگائیں گے بلوچستان کے کسی بھی دکاندار پہ کہ آپ نے 60,000 روپیہ مہینے کا ٹیکس دینا ہے، 40,000 دینا ہے، 30,000، وہ کدھر سے دے گا یار؟ ہر روز اس کے صوبے میں تو مشکلات بنی ہوئی ہیں. اسی طرح ہمارا کے پی کے کی آپ حالت دیکھیں کہ کیا ہو رہی ہے. اگر آپ ٹیکس یہ لگا دیتے ہیں، او بھائی اتنا ٹیکس لگائیں جتنا کوئی دے سکے. وہاں پہ ہر روز جو صورت حال ہے سب کے علم میں ہے کہ اس وقت کے پی کے لوگ کس طرح مشکلات کا شکار ہیں، وہاں کا تاجر کتنی مشکلات کا شکار ہے. وہاں سارا کاروبار جو ہے وہ جو افغان لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمارا جو تاجر ہے وہ وہاں پہ مشکلات کا شکار ہے. اس کے حساب سے یار ادھر ان کو بھی بٹھائیں، بلوچستان کے دوستوں کو بھی بٹھائیں، پنجاب کے دوستوں کو بھی بٹھائیں، کراچی کے دوستوں کو جو تاجر نمائندے ہیں، آزاد کشمیر کے، ان سب کو بٹھائیں. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ بات کریں، وہ راستہ نکالیں جو صحیح ہو، جو ہر ایک کو ایکسیپٹیبل ہو. لیکن اگر آپ اس طرح زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا یہی ہے. ابھی ہم 1 دن کی ہڑتال کی کال دے رہے ہیں، ابھی نوٹس دینا شروع کر دیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان دنوں میں ہم نے جو ہی ہڑتال کی کال دی ہے، پورے ملک کے تاجروں کو انکم ٹیکس والوں نے نوٹس دینا شروع کر دیے ہیں، 60,000 کا، 45,000 کا. تو اب جب نوٹس دیں گے تو مجھے بتائیں وہ جمع کیسے کرائیں گے؟ بجلی کا بل جمع نہیں ہو رہا ہے. اور بھائی بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے ان کو مشکلات ہیں، ٹیکس جو بنتا ہے وہ دینے کے لیے مشکلات ہیں. آپ یہ سال کا 7 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے سال کا جو آپ لگا رہے ہیں، تو یہ بالکل ہم نہیں دے سکتے ہیں. بھائی ہم اس ویلیویشن ٹیبل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. کسی صورت پاکستان بھر کا کوئی تاجر، میں ایز اے صدر آل پاکستان انجمن تاجران یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تاجر ٹیکس نہیں جمع کرائے گا یہ جو ویلیویشن ٹیبل کے مطابق ہے. بالکل کسی صورت بھی. آپ نے جس طرح کی لڑائی ہم سے اگر لڑنی ہے تو بے شک لڑ لیں. پرویز مشرف صاحب نے بھی یہی کام کیا تھا. جب آپ نے دیکھا اس وقت بندوق بھی تھی، کیمرہ بھی تھا، فوج بھی تھی کہ تاجروں کا سروے ہوگا، صحیح سامان کدھر سے لاتے ہیں. جب ہم نے ان کو کہا کہ یہ سامان تو ادھار کا ہوتا ہے، یہ 80% ادھار کا ہوتا ہے، 20% ہمارے پیسے ہوتے ہیں، تو جب بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک، آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے اتنا نقصان کر لیا. لیکن بات یہ ہے کہ جس کا کام ہے ایف بی آر اگر یہ نہیں کر سکتا ہے
ایف بی آر خالی جیبیں بھرنے کے لیے بیٹھا ہے. دیکھیں اربوں روپے کے ان کے اثاثے ہوں گے. آپ کسی بیوروکریٹ کو چیک کر لیں, کسی سرکاری افسر کو چیک کر لیں, کسی ایف بی آر کے افسر کو چیک کر لیں, چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. نیب بنی ہے, وہ ایک دوسرے کو, چونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں, سارا دن ایک حکومت آتی ہے تو دوسرا سیاستدان پکڑا جاتا ہے, اس کی آتی ہے تو وہ سیاستدان پکڑ. او بھائی اس ملک پر رحم کریں, اس ملک کو چلائیں, آئیں ہم سب مل کر اس ملک کے لیے بہتر سوچیں. اس ملک کو دیکھیں, جب تک آپ سادہ زندگی نہیں بسر کریں گے, جب تک آپ بڑی گاڑیوں سے نیچے نہیں اتریں گے, اخراجات آپ نے نہیں, اسمبلیوں میں دیکھیں ہر روز جو کھانے چل رہے ہیں, آئی ٹیز چل رہی ہیں, وہ کدھر سے آ رہی ہیں یار؟ ہمارے دیے ہوئے پیسے سے. سرکاری لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ایف بی آر جب بھی کہے گا تاجر تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں, سرکار سے 360 ارب روپے آ جاتا ہے سرکاری ملازمین سے. او بھائی سرکاری ملازمین سے خدا کے بندو, ہمارے ٹیکس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, اسی تنخواہ میں سے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, وہ سارے پیسے تو ہمارے ہیں دیے ہوئے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک افسر ہمیں 5-10 لاکھ روپے کا مہینے کا پڑ رہا ہے, اس کا گھر مفت ہے, اس کی گاڑی مفت ہے, اس کی بجلی مفت ہے, اس کا پیٹرول مفت ہے. تو مجھے بتائیں آپ کدھر سے ٹیکس دیتے ہیں بھائی؟ ٹیکس سارا تاجر دے رہا ہے, تاجر یا صنعت کار. دیکھیں ملک کا تاجر, ملک کا صنعت کار, ملک کا ایکسپورٹر بھی تاجر ہے, امپورٹر بھی تاجر ہے, یہ سارے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور ملک چل رہا ہے. تو ملک کو چلنے دیں. ایسا نہ ہو 2.5 سال سے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے, یقین کریں میں حیران ہوں کہ جس دن سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے, یہ سیاسی عدم استحکام آیا ہے, پورے نظام میں کی لپیٹ, پورا نظام جو ہے نا عدم استحکام کی لپیٹ میں آ گیا ہے. وہ سیاسی ہو, انتظامی ہو, وہ عدالتی ہو, وہ کوئی ہو, معاشی ہمارا جو نظام ہے اس کو وہ بھی برباد ہو کے رہ گیا ہے. تو اس کے لیے آپ عدم استحکام لائیں سیاست کے لیے, سیاست کے لیے عدم جو وہ کیا کہتے ہیں استحکام لائیں سیاست میں بھی. جب سیاست میں لائیں گے تو پھر معاشی بھی ٹھیک ہو جائے گا, پھر عدالتی بھی ٹھیک ہوگا, پھر انتظامی بھی ٹھیک ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے, یقین کریں. پچھلے ادوار میں آپ دیکھ لیں, مارشل لا بھی لگا ہے تو اتنی مشکلات ہمیں نہیں ہوئی ہیں, کرونا بھی آیا ہے تو ہمیں اتنی مشکلات نہیں ہوئی ہیں جتنی مشکلات کا ہم ابھی شکار ہیں. تو میں ابھی گزارش کروں گا ہارون شیخ صاحب سے کہ وہ اپنی بات کریں, اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھ کھڑے رہے آئے نا ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اجمل بلوچ صاحب نے آپ لوگوں سے کہا ہے اور جو ہم نے اعلان کیا ہے 28 اگست کے حوالے سے, تو میں بحیثیت چیئرمین آل پاکستان موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن اجمل بلوچ صاحب, مرکزی قائد انجمن تاجران پاکستان صدر کے اعلان کے مطابق ان کے شانہ بشانہ اپنی تمام موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن پروونشل, ڈسٹرکٹ, تحصیل لیول پر اعلان کر چکا ہوں. آج آپ لوگوں کے روبرو پیش ہو کر پھر سے دوبارہ صدر صاحب کی موجودگی میں اعلان کرتے ہیں کہ آل پاکستان موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن آپ کے اعلان کے مطابق پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق, تاجر رہنماؤں کی امنگوں, عوام کے موجودہ مسائل کے مطابق تاجر برادری پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس سے پہلے نہ کبھی ہم نے ایسے جو ہم پر غاصبانہ حملے ہوئے ہیں ٹیکسز کی صورت میں, بجلی اور گیس کی صورت میں, اور یہ جو اب نیا نظام انہوں نے بنایا ہے اس کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں. اور جو ہمارا ایجنڈا ہے جو ہم نے چارٹر آف دیا ہے اس کے مطابق, جو اجمل بلوچ صاحب نے آپ کے پاس ریلیز دے دیا ہے, اس کے مطابق اگر حکومت, عوامی حکومت کا کام ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق عوام کی ترجیحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور وہ عوام کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک کے اندر امن و سکون اور عوام کی سہولت کے مطابق ملک کا نظام چلائے, نہ کہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پر. صرف یہ چیز ہم نے دیکھا ہے کہ جی پاکستان کے حوالے سے انڈیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی عوام امیر ہے اور حکومت غریب ہے. بھائی حکومت کیوں نہیں غریب ہوگی کہ جب حکومت نے اپنے للے تللے ختم نہیں کرنے ہیں, اور جس طریقے سے باقی ممالک کے اندر ہمارے سابقہ ایک پرائم منسٹر آئے تھے, کہتے تھے کہ میں سائیکل کے اوپر اپنے دفتر جایا کروں گا. ان کا عمل
اور ان کے کہنے میں تضاد ہے، لیکن تاجر برادری اپنی ایک چھتری کے نیچے ہے۔ ہمارے صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ صاحب کی گزشتہ 40 سال کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے آل پاکستان موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن میں چیئرمین ایم اے ہارون شیخ اعلان کرتا ہوں کہ تاجر تنظیموں اور تاجروں کے حقوق کے لیے اجمل بلوچ صاحب کی چھتری تلے ہم متحد ہیں اور ہمیشہ متحد رہیں گے، اور 28 اگست کو انشاءاللہ اگر اس سے پہلے حکومت نے عقل کے ناخون لے لیے تو فبیا بصورت دیگر جیسے قائدین حکم کریں گے۔ انشاءاللہ پورے ملک کے اندر 1.25 لاکھ سے زائد میرے موٹر سائیکل ڈیلرز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پارٹس کے ڈیلر اور دیگر ملائیں تو ہم 3 لاکھ کی جو تاجر برادری ہے وہ اجمل بلوچ صاحب کی چھتری کے تلے ان کے حکم کے تابع ہوگی، کیونکہ اجمل بلوچ صاحب جو ہم نے گزشتہ 30-35 سال میں ان کی کارکردگی دیکھی ہے کہ انہوں نے غریب دکاندار کے لیے قید و بند بھی برداشت کی، اور آج بھی انہوں نے کسی حکومتی لالچ کو، کسی صرف تاجروں کے حقوق کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ میں ان کو اپنا سمبل مانتا ہوں، اور ان کے نقش قدم کے اوپر آل پاکستان موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن جس طریقے سے یہ ہمیں حکم کریں گے، انشاءاللہ پورے پاکستان میں خیبر سے کراچی تک ہر جگہ جہاں جہاں میرا تاجر برادری ہے، آج اس پریس کانفرنس کی روح سے میں ایم اے ہارون شیخ آپ کے 28 اگست کے بعد بھی اور 28 اگست کو بھرپور تالہ بند ہڑتال کا اعلان کرتا ہوں، اور اپنے جو ہمارے اسمبلرز ہیں موٹر سائیکل کے، موٹر سائیکل ایک غریب کی سواری ہے۔ ہم نے آج سے 5 سال پہلے 2-2 ہزار روپے ایڈوانس پر ہر شخص کو موٹر سائیکل کی سواری دی، اور پریس والوں کے لیے خصوصی رعایت کی، ہر پروونس کے اندر پریس والوں کے لیے خصوصی رعایت کی، اور آج بھی اجمل بلوچ صاحب کی موجودگی میں میں ان موٹر سائیکلوں کا اعلان کرتا ہوں جو ہمارے تاجروں سے 5-5, 7-7 ہزار روپے ایڈوانس پہ لینے کے بعد ان کی قسطیں بھی نہیں ملی، وہ موٹر سائیکل ہمارے ڈیلرز کی ملکیت ہے، اور وہ لوگ جو قسطیں دینے کی وجہ سے تھانوں میں موٹر سائیکل بند کر کے گئے ہیں، میں آج انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کی پریس برادری کے لیے ان موٹر سائیکل میں سے ریلیف فنڈ دوں گا، اور جس کو موٹر سائیکل چاہیے ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ نشاندہی کر کے، چونکہ وہ ہمارے استعمال میں نہیں آ رہی، لیکن یہ برادری جو میرے سامنے بیٹھی ہے ہم سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہم تاجروں کی بات کرتے ہیں، پریس والے جس طریقے سے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے پاس بھی وہی بجلی کا بل آیا ہے جو ہمارے پاس آیا ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر اجمل بلوچ صاحب کی موجودگی میں انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ آپ نے ایسا کوئی عمل کریں کہ جو تھانوں میں پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں موٹر سائیکل کھڑے ہیں، تو آپ مرکزی پریس کلب میں آج ہمارا پروگرام ہے تو آپ نے یہ ان کے والے سے کوئی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ ہم نشاندہی کر کے آئی جی اسلام آباد سے مل کر، اور سیکٹری انٹیریئر میں میری پہلے بات بھی ہو چکی ہے خرم صاحب سے، تو انشاءاللہ میں پریس والوں کے لیے ان موٹر سائیکلوں میں سے وہ ایک جو ہوگا وہ ہماری تاجر برادری کی طرف سے انشاءاللہ ہم کی وہ جو بھی کر سکیں۔ تھینک یو۔ بس یہی گزارش تھی، یہ جو ہمارا تسلسل ہے پریس کانفرنسوں کا، یہ اسی 28 اگست کے لیے ہم ہر روزانہ کی بنیاد پہ یہ پریس کانفرنس ہر سیکٹر ایک دن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ 28 اگست کو پورے ملک میں مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہوگا۔ اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ ہڑتال آپ کو پتہ ہے 16 اگست کو تمام تاجر تنظیموں نے بیٹھ کر متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ تاجروں کی ہڑتال ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی ہڑتال نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، تاجروں کی ہڑتال ہے۔ کوئی سیاسی جماعت اس کو اپنے پلڑے میں نہ ڈالے، اس کی بڑی مہربانی، وہ اس کی سپورٹ ضرور کر سکتا ہے اگر اس کی مرضی ہے، لیکن ہڑتال یہ پاکستان میں تاجر برادری کی ہے۔ بلوچ صاحب، مظفر بٹی، مان ٹی وی۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ تقریباً اس کا ایک ہفتے سے جو ہے نا 1-2 دن چھوڑ کے آپ مختلف یونین ان کے رہنماؤں کو آپ ساتھ لے کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو کیا یہ سلسلہ صرف پنڈی اسلام آباد تک محدود ہے یا اسی طرح کی جو آپ کے دیگر صوبوں میں کراچی ہے، سندھ ہو گیا، اپنا پنجاب ہے، کے پی کے ہے، بلوچستان ہے، تو وہاں پر بھی ایسی کو پریس کانفرنسز
ہو رہی ہیں، یہ راہ جو ہے وہ تیار کی ہموار کی جا رہی ہے؟ جی جی بالکل، اس میں یا کہ صرف اصلاحات نہیں کا نہیں نہیں پہلو ہے؟ نہیں سر نہیں، سیکنڈ یہ ہے کہ جو آپ نے جیسے کہ جماعت اسلامی نے یہاں پر دھرنا دیا تھا، ٹھیک، تو پتہ چلا کہ 2 روپے 56 پیسے مزید بڑھ گیا. آپ نے یہ اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہاں سے 1000 روپے کا بڑھا دیا. تو یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بس حکومت کہاں جا رہی ہے، اس کو کیا دیکھتے کیا ہے؟ پہلا آپ کا جو سوال ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ ہماری تنظیمیں پورے پاکستان میں موجود ہیں. آزاد کشمیر میں افتخار فروز صاحب اور شوکت نواز میر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑی لڑائی لڑ کے انہوں نے بجلی کے بلوں کو نیچے لایا ہے. وہاں 6 روپے یونٹ انہوں نے ہی طے کرایا ہے، انجمن تاجران نے. یہ تحریک ہمارے تاجروں کی انشاءاللہ یہ نجات دلائے گی ان چیزوں کی. یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، ظلم کرے جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اب ہماری باری ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اسی طرح بلوچستان میں ہمارے عبدالرحیم کاکڑ صاحب، یاسین مینگل صاحب مسلسل کر رہے ہیں. اسی طرح KPK میں ہمارے ملک میر الہی صاحب اور باچا خان صاحب صدر اور جنرل سیکرٹری، وہ اسی ہر جگہ پہ، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں. کراچی میں اسی طرح ہمارے دوست ہیں، جمیل پراچا صاحب ہیں، تتیق میر صاحب ہیں، شرجیل گوپرانی صاحب ہیں، روف ابراہیم صاحب ہیں، رضوان عرفان. یہ سارے لوگ وہاں پہ ہر روز وہ تو دھرنا بھی دیے بیٹھے ہیں کافی دنوں سے کراچی والے. اسی طرح جنوبی پنجاب میں ہمارے خواجہ محمد شفیق صاحب ہیں جو ہماری انجمن تاجران کے چیئرمین ہیں. کل پرسوں انہوں نے دوبارہ پریس کانفرنس کی ہے. اسی طرح طارق کریم صاحب ہیں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جنوبی پنجاب کے. شاہد غفور پراچا صاحب ہیں، 2 دن سے میرے ساتھ ادھر پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں. اسی طرح رؤف مغل صاحب ہیں ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب سے. لاہور میں ہمارے حاجی مقصود بٹ صاحب کے بیٹے جو ہمارے پاکستان کے صدر رہے ہیں، ان کے بیٹے مجاہد مقصود بٹ صاحب وہاں پہ احتجاج بھی لگاتار کر رہے ہیں اور پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو 1000 روپے اور دھرنا تھا تو اتنا بڑھ گئے. دیکھیں میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، حکومت یہ کرے جا رہی ہے. میرے خیال میں حکومت خود چاہ رہی ہے کہ ہمیں لوگ اتار دیں. اس وقت ان کی حالت یہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو ساتھی ہیں نا مسلسل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں حکومت لینی ہی نہیں چاہیے. جاوید لطیف صاحب کی آپ باتیں سنتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں جو حکومت میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی، ہم مشکل میں چلے گئے ہیں. وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے یہ پیسے بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ جتنے بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیں. یہ عوام ہو سکتا ہے اس کے بعد باہر نہ کہیں چلے جائیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پھر جو یہ ظلم کر رہا ہے اس کو پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ بتائیے گا، آپ کا ماشاءاللہ بڑا نام ہے، بڑا کردار ہے، اللہ اکبر. جیلیں بھی کاٹی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا یہ جتنے دھرنے یا ہڑتالیں ہوتی ہیں ان کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوتا. ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، وہ پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کا کوئی وقت نہیں ہوتی اور سارے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور وہ 2 دن جس میں عوام نے بھی تکلیف کاٹی ہوتی ہے، آپ کی برادری نے بھی تکلیف کاٹی ہوتی ہے، وہ بالکل اس طرح چل جاتی ہے. دوسرا سوال یہ کہ آپ کے کئی نام ایسے نہیں ہیں جن کی ایفیلیشن مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت گہری ہے، تو وہ کیا اپنی حکومت کے خلاف آپ کے ساتھ اسی طرح دل و جان سے بیٹھیں گے جس طرح ایک نیوٹرل بندہ بیٹھے گا؟ یہ میرے دوست یہ سب سے زیادہ مسلم لیگی ہیں، سب سے زیادہ بڑے مسلم لیگی ہیں. اور پاکستان کے اندر اکثریت تاجروں کی مسلم لیگی بھی ہے. لیکن میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا صدر اس وقت نہیں ہے جس نے مجھے کہا ہو کہ یار میری حکومت ہڑتال نہیں کرتے ہیں. یہ میں بڑی ایمانداری سے آپ سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات آپ نے کی ہے اس کی منطقی انجام. اب میں آپ کو بتاؤں، میں اس سیاست میں انٹر ہوں 99 میں. پرویز مشرف صاحب لائے کہ سروے ہوگا دکانوں کا، فوج بھی لائے، کیمرہ بھی لائے، سارا کچھ لائے. لیکن ہم نے انہیں کہا یہ ناممکن کام ہے، نہیں ہو سکتا. 17 دن ہم نے ہڑتال کی، 17 دن لگاتار. جب آتے تھے جھگڑا ہو جاتا تھا. آخر انہوں نے سمجھ گئے بات کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مال دکانوں میں ادھار کا ہوتا ہے. ختم ہو گیا الحمدللہ. یہ ہماری اچیومنٹ تھی. آپ کو پتہ ہے میں جیل بھی گیا، FIR بھی کٹی، وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. ہم نے ریڈ زون میں FBR کے باہر دھرنا دیا اور انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن 3 سال کے لیے جو SRO جاری کیا تھا اس کو مؤخر کر دیا. یہ سیکنڈ ہوا. تھرڈ ڈار صاحب آئے، انہوں نے ڈار حملہ کیا اور ہم پہ بینکنگ ٹرانزیکشن اور یہ جو پراپرٹی والا ایشو تھا اس پہ ہم نے پھر FBR کا گھیراؤ کیا. وہاں پہ یہ بات ہم منوا کے آئے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن یہ نہیں ہوگی، وہ واپس ہوگی، ختم ہوگی. اس کے بعد
آپ کے سامنے پچھلی حکومت تحریک انصاف کی آئی, شناختی کارڈ شرط لائی گئی تھی IMF کے, یہ سارا ہوتا IMF کے کہنے پہ. ہم نے اس شناختی کارڈ شرط کے خلاف 3 ہڑتالیں کی, 1 دن کی پھر 2 دن کی بھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سرینا چوک میں, میری ٹانگیں ابھی تک زخمی ہیں, وہ جو تاریں لوہے کی پولیس نے کھینچی تھی ابھی تک وہ زخم ہیں ان کے. اس کے بعد FBR تک ہم پہنچ گئے اور وہ بھی واپس ہو گئی, آپ کے سامنے واپس ہوگی. اور انشاءاللہ میرا آپ سے بھی وعدہ ہے, اور جو ساتھ دوست بیٹھے ہیں اور پورے پاکستان میں تاجر برادری ہے, مجھے اچھی طرح سے انشاءاللہ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں سودے بازی نہیں کی ہے. میری زندگی چلی جائے, اس نے ایک دن چلے جانا ہے, لیکن کبھی زندگی میں یہی تو میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, بھائی میں اپنے اثاثے ٹیبل پہ رکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ کچھ ہے. کوئی ہمت کرے, کوئی حکومتی آدمی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کہے کہ یہ میرے اثاثے ہیں اور میرا بھی اعلان ہے, ان اثاثوں میں آج تک اضافہ نہیں ہوا ہے. اگر ہو جائے تو مجھے شوٹ کر دیں پارا چوک میں. یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بننے والے ملک میں آپ رہتے ہیں, اور آپ اتنی کرپشن میں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھی ہے. انصاف پہ ہم انصاف پہ 126ویں نمبر پہ ہیں, انصاف پہ 126ویں نمبر پہ ہیں, کرپشن میں میرے خیال میں پہلے نمبر پہ ہیں. یار گزارش یہ ہے کہ چائنا کیوں ترقی کر گیا ہے. ایک میاں بیوی بھی ہے نا, تسبیح اور ٹوپی بنا رہے ہیں, ان کا کیا کام تھا, تسبیح ٹوپی ہم نے بنانی تھی, لیکن وہ بنا رہے ہیں کہ کرپشن کر کے نہیں لانے, سر میں گولی لگے گی, کام کر کے پیسے لانے ہیں. آج دنیا میں چائنا اتنی معاشی ترقی کر گیا کہ شاید باقی ملک سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. سنگاپور کو دیکھ لیں, سعودی عرب کو دیکھ لیں, 1% بھی کسی جرم کی ریشو نہیں ہے. تو یہ کرنا پڑے گا. کپڑے بیچ کے کام نہیں چلے گا, خالی زبانی کپڑے, عام کپڑے پہننے پڑیں گے. پاکستانی کاٹن پہن لینا یار, 1500 2000 5000 تک کا سوٹ مل جائے. ضروری ہے کہ ہم نے لاکھ روپے کی ٹائیاں لگائی ہوں, 5 لاکھ کے سوٹ پہنے ہوں, ہر چوتھے دن دوسرے دن ہم نے بدلا ہو, 8 10 کروڑ گاڑیوں میں ہم پھرتے ہوں. ان سے نیچے اتریں یار, کلٹس گاڑیوں میں جائیں. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں, یہ سارے اخراجات ختم کریں. ڈیولپمنٹ کے نام پہ جتنے پیسے آپ نے MNA MP کو دینے ہیں وہ عوام پہ لگا دیں. یہ بجلی کے بلوں میں اس کا ریلیف دے دیں. کوئی MNA, کوئی MPA, کوئی سینیٹر, کوئی وزیر مشیر ایسا نہیں ہے جس کے پاس 10 کروڑ کی گاڑیاں. ابھی تو انہوں نے ظلم اور کیا کہ پاکستان بھر کے جتنے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو فارچونر گاڑیاں دے دی. اور یار انہوں نے کون سا ڈاکو پکڑنا ہے؟ آپ نے اچھی گاڑیاں دینی تھی تو پولیس کو دیتے, جو ڈاکوؤں شاکوں کو پکڑ دی. اب وہ گاڑیاں ڈی سی نے تو کلٹس میں بھی بیٹھ کے جا سکتا ہے. اور بھائی تاجروں کا صدر ایک عام چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھ کے جا سکتا ہے, تو آپ کیوں نہیں جا سکتے ہیں بھائی؟ یہ ذہنی طور پہ اپنے آپ سے تیار ہونا ہوتا ہے کہ میں اخراجات کم کروں. میرا گھر تب چلے گا کہ میں کم اخراجات کروں گا. جتنی میری آمدن ہے یہ ملک کو اس کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں. قرضے لے کے دلدل میں ملک کو پھنسا دیا ہے قسم سے. آج تو بھیک مانگے بھی ہمیں کوئی نہیں دے رہا ہے. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آزاد کشمیر میں انجمن تاجران کے صدر ہیں شوکت نواز, جی میرے نائب صدر ہیں, وہ ایک ایکشن کمیٹی کی سربراہی بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کافی کی ایکشن کمیٹی کے وجہ سے کیا پاکستان میں کوئی اس طرح کی کمیٹی عمل میں لا کے, اور انہوں نے کتنی بڑی جدوجہد کے بعد جا کے یہ کامیابی حاصل؟ بات یہ ہوتی ہے کہ عوام کا کھڑے ہونا ہوتا ہے. شوکت نواز میر صاحب میرے نائب صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے, وہاں کے وہ مظفر آباد کے چیئرمین ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں پورے آزاد کشمیر کے. بات یہ ہے کہ جب آپ نکلیں تو لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. میری بھی اپیل ہے عوام کو بھی اس کام میں کھڑے ہو جانا چاہیے. دیکھیں پورے پاکستان کی عوام اپنے گھروں کو چھوڑ کے, دکانوں کو چھوڑ کے ایک دن کے لیے سڑک پہ آ جائے. کہیں کسی ڈی چوک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سڑک پہ کھڑی ہو جائے. بچوں کو بھی لوگ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں. اتنا بڑا میسج ہوگا کہ یہ گھر چلے جائیں گے, حکومت چھوڑ دیں گے. کوئی مسیح آئے اس ملک کو سیدھا کر دے. بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے ان کے یہ جو پیسہ ہے نا, ملک میں اتنا پیسہ پڑا ہے, آج نوٹ چینج کر دیں لائنیں لگ جائیں گی, پتہ نہیں لوگ باہر آپ پیسے جلائیں گے. یہ پیسے ملک کے خزانے میں جمع ہونے چاہیے. کوئی تو ایسا بندہ, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس ملک میں, کوئی ایسا بندہ نہیں آ رہا ہے کہ جو خزانہ بھر دے ادھر سے پیسے. کرپشن پہ سزائے موت رکھیں, خزانہ بھر جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. کوئی اور تو نہیں دوست؟ کیا چیز؟ حکومتی دباؤ کو نہیں کوئی حکومت. ایک سیکنڈ. آپ نے کہا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا مسیح ہے جس کو آپ سپورٹ کریں, عوام بھی سپورٹ کرے, اس کے ذریعے میسج دیں قریشی ہے اس کو سپورٹ کرو. جی آپ کیا جو آپ احتجاجی کام دے رہے ہیں منسوخ کرنے کے حوالے سے کوئی دباؤ ہے حکومت کی طرف سے؟ نہیں جی
कोई दबाव नहीं है। दबाव यही है, नोटिस भेजी जा रहे हैं लोगों को, ये दबाव है, नोटिस भेजी जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह उसके लिए इनको भी कह रहे हैं कि वक्त है हमारे साथ बैठ के, 9,000 अरब थे ना, अब 12,000 अरब रुपए का हदफ है, तो ये पूरा हो सकता है अगर हमारे साथ बैठें। लेकिन इस तरह की चीज़ें करने से ना कुछ मिलेगा, जग अंसाई होगी, अवाम और ताजर हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो ये इनको भी सोचना चाहिए। बाकी मैं नहीं डरता, मैं कई दफ़ा जेल का, इतनी दफ़ा जेल काटी मुझे याद ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताएं, जब भी पाकिस्तान में कोई हड़तालें होती हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं तशद्दुद भी होता है और बाद शर्त मुनासिब की बीच में घुस जाते हैं, उसके लिए आपने क्या है अपनी इख्तियार की? ताजरों के ऐसा कोई वो नहीं है, हमेशा माजी भी मेरे 26 साल तजर्बे में बड़ी बड़ी हमने हड़तालें की हैं, बड़े बड़े मुजाहरे किए हैं, आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। ये मुल्क हमारा है, लेकिन करप्ट हुक्मरानों को ठीक करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे ठीक होंगे? ये कपड़े बेचने की बातें करते हैं, जब तक वज़ीर आज़म साहब देखें, लोग हुक्मरानों से सीखते हैं, हुक्मरान अपने आप को नमूना पेश करते हैं। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि गांधी ने अपने लोगों को कहा, जब मुल्क अलग हुआ, अलग अलग दोनों हुए, तो उसने कहा मैं मुल्क चलाने के लिए किसी हिंदू की मिसाल नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि हिंदुओं की कोई हिस्ट्री नहीं है। उसने कहा कि मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। तो हमारी हिस्ट्री मौजूद है, हमारे में लोग मौजूद हैं, और उनमें से कौन आगे आता है? जैसे मेरे भाई ने सवाल किया, कोई तो आएगा। मेरी नज़र में ऐसा मुजाहिद जो एक दफ़ा निकले तो आवाम दीवाना वार उसके साथ खड़ी हो जाए और वो फिर इस मुल्क की भागडोर संभाले, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका हमें बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।